اسٹیج پر تشریف فرما صدر مجلس، محترم مہمان گرامی، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنی بات ایک بہت چھوٹی سی ایک انٹرسٹنگ کہانی کے ساتھ شروع کروں گی، جو کہ 1450 سال پرانی ہے لیکن آج بھی ہمارے سماج کے لیے ریلیونٹ ہے۔ تو کہانی ہے شہر مکہ کی۔ وہاں پر کعبہ کا کنسٹرکشن چل رہا تھا۔ کنسٹرکشن پورا ہوا اور اس کے بعد کعبہ میں ایک بہت ہی ڈیوائن بلیک سٹون ہے، حجر اسود جسے کہا جاتا ہے، اسے اس کی جگہ پر رکھنے کا ٹائم آیا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت مکہ میں بہت زیادہ قبیلے کے بیسس پر لوگ ڈیوائیڈڈ تھے، بہت زیادہ وہاں پر قبائل پائے جاتے تھے اور ڈویژن اسی کے بیسس پر تھا۔ تو جب حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو ہر ایک قبیلے نے کہا کہ یہ عظیم کام ہمارے قبیلے کا سردار انجام دے گا، اور اس کی وجہ سے ڈسپیوٹ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ بات جنگ تک پہنچ گئی۔ اور اسی وقت مکہ کے ایک بزرگ نے کہا کہ اگلی صبح جو بھی سب سے پہلے کعبہ میں تشریف لائے گا وہی اس بلیک سٹون کو اس کی جگہ پر رکھے گا، یا پھر وہی اس پرابلم کا سولیوشن ہمیں دے گا۔ تو لوگوں نے وہ بات مانی اور اگلی صبح انتظار کیا گیا، اور اگلی صبح سب سے پہلے جو کعبہ میں آئے تھے وہ تھے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں مکہ کے لوگ الامین کہا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اس بات کا فیصلہ وہی کریں گے۔ اس سچویشن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سمپلسٹی، اسمارٹلی اور بہت ہی بریلینٹ آئیڈیا کے ساتھ ہینڈل کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک چادر لائی جائے، اس چادر کے بیچ میں اس بلیک سٹون کو رکھا جائے، اور ہر ایک قبیلے کا، ہر ایک کمیونٹی کا ایک ایک ریپریزنٹیٹیو اس کا ایک ایک کونا پکڑتا جائے اور بلیک سٹون کو اس کی جگہ پر لے جایا جائے۔ اور پھر اس کی جگہ پر جانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس بلیک سٹون کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس سچویشن میں کمال کیا ہے؟ اس سچویشن میں کمال یہ نہیں ہے کہ بلیک سٹون کو اس کی جگہ پر فٹ کر دیا۔ اس سچویشن میں کمال یہ ہے کہ جس وقت بہت زیادہ جنگ اور ڈسپیوٹ کا ماحول تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ڈویژن کو یونٹی میں بدل دیا۔ جہاں پر نفرتیں تھیں انہوں نے وہاں پر عزت سے اس کو نیوٹرلائز کر دیا۔ تو یہ جو چیز ہے کہ کمیونٹی کے بیسس پر ڈویژن، ذات، دھرم، کاسٹ، پولیٹکس کے بیسس پر ڈویژن، یہ آج بھی ہمارے سماج کی ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اگر اس پرابلم کو سولو کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم حکمت، انصاف، وزڈم اور ان چیزوں کو لے کر، اور انکلوسیو اسٹریٹجی جس کے اندر ہر ایک کمیونٹی، ہر ایک خطے کے ہر ایک انسان کو انکلوڈ کیا جائے، سب کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے، تو ہم اس ہر ایک پرابلم کا سولوشن بہت ہی کریٹیولی اور بہت ہی پیسفل وے میں نکال سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں مگر پورے جہاں کے لیے رحمت بنا کر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ انسانیت کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئے، اور اسی مشن کو اب GIO گرلز اسلامک آرگنائزیشن اسی مشن کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ گرلز اسلامک آرگنائزیشن ایک روشن چراغ ہے جو کہ ینگ مسلم گرلز کو ایک بیلنسڈ اور سکسیزفل لائف گزارنے کے لیے گائیڈ کرتا ہے۔ یہاں پر لڑکیاں صرف ایجوکیشن ہی نہیں بلکہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کو ایک میننگ فل اور ایک سکسیزفل لائف بناتی ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے کہانی میں دیکھا کہ ہر ایک کمیونٹی کو، ہر ایک فرد کو ایک رول دیا، اسی طرح GIO بھی گرلز کو ایک رول دیتی ہے، ایک کام دیتی ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ وہ اپنی شخصیت کو نکھارے، قرآن و سنت کو اسٹڈی کرے، اپنی زندگی کو گاڈ سینٹرک زندگی بنائے، اور اپنی کمیونٹی کے لیے ایک امپیکٹفل پرسنالٹی بنے۔ اسی مشن کے انڈر میں GIO ایک ایگزیبیشن کنڈکٹ کر رہی ہے جس کا نام ہے سیرت ایگزیبیشن، جو کہ 21 سپٹمبر ریڈینس کڈس پلے اسکول میں رکھا جائے گا۔ اس ایگزیبیشن میں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف جرنی کو ماڈلز کے تھرو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ایگزیبیشن صرف ہسٹری کا ڈسپلے نہیں ہے،
یہ ایگزیبیشن ایک جرنی آف انسپریشن ہے جہاں پر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہر ایک پرابلم کا ایک ماڈرن سولیوشن ہم سمجھتے ہیں. فار ایگزامپل لیڈرشپ لے لیجیے, وومنس ڈگنیٹی لے لیجیے, ایجوکیشن لے لیجیے, فیملی لے لیجیے, انسانیت, پیس وغیرہ. ہر ایک چیز کی ایک بہترین مثال ہمیں اس ایگزیبیشن میں دیکھنے ملے گی. میں آپ سب کو تہہ دل سے انوائٹ کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے فیملی ممبرس, اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور اس ایگزیبیشن کو وزٹ کیجیے گا. اور انشاءاللہ اس ایگزیبیشن کے تھرو جی آئی او نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری کے پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. آخر میں اپنی بات کو علامہ اقبال کے ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. شکریہ.